رات کی تاریکی کو دکانوں کی شیشے کی دیواروں سے جھلکتی روشنیاں روشن کیے ہوئے تھیں۔ زرد روشنیوں کا عکس سامنے لمبی سیدھی سڑک پہ پڑ رہا تھا، جس کے ایک طرف پارکنگ کی گاڑیوں کی لمبی قطار تھی، دوسری طرف ایک چھوٹا سا چبوترا بنا تھا۔ چبوترے پہ دن میں بک فیئر کے سٹال لگا کرتے تھے، آج کل وہ بند تھے۔ یہ جناح سپر تھا اور وہ اس وقت زرد روشنیوں کے عکس سے چمکتی سڑک پہ چل رہی تھی۔ سیاہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، شانوں پہ پھسلتے لمبے بال لیے وہ سر جھکائے خود فراموشی کے عالم میں قدم اٹھا رہی تھی۔ ابا اور اماں کی کہی گئی باتیں دل و دماغ میں گونج رہی تھی۔ جہان سکندر کون تھا؟ اس کا منکوہ، کزن، شوہر، وہ شخص جس کے خواب اس نے ساری عمر دیکھے تھے، اتنی آسانی سے وہ کیسے اس سے دستبردار ہو سکتی تھی؟ کیا ابا اماں نہیں جانتے تھے کہ خواب اگر اپنے ہاتھوں سے توڑے جائیں تو انگلیاں بھی زخمی ہوتی ہیں؟ پھر کیسے وہ خود کو زخم کرے؟ اگر وہ جہان یا سبین پھپھو کے لیے کوئی انچاہا رشتہ تھی تو بھی ان کو صفائی کا ایک موقع دیے بغیر کیسے خود کو ان سے الگ کر لے؟ یہ مکھن نہیں تھا جس سے بال نکالنا تھا، یہ تو کانٹوں سے الجھا دامن تھا۔ اگر کھینچ کر الگ کیا تو دامن پھٹ جائے گا، اور اگر کانٹے نکالنے کی کوشش کی تو انگلیاں زخمی ہو جائیں گی۔ مگر کیا پتہ اس کانٹوں کے پودے پہ گلاب بھی کھلتے ہوں، سرخ گلاب، سبز پتے، رنگوں، خوشیوں اور خوابوں کے۔ وہ سیٹی کی تیز آواز تھی جس نے اسے خیالوں کے ہجوم سے نکالا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ 3 لڑکے تھے، جینز اور جیکٹس میں ملبوس۔ وہ مختلف سمتوں سے اس کی طرف آ رہے تھے، یوں کہ ہر طرف وہی تھے، گھیرا، نرغہ، تنگ دائرہ۔ جگہ قدرے سنسان تھی، خالی چبوترا تاریکی میں ڈوبا تھا، جگمگاتی روشن دکانیں ذرا دور تھیں۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ تیزی سے پلٹی، مگر ادھر سے بھی ان کا ہی کوئی چوتھا آ رہا تھا۔ وہ مبہم آوازیں نکالتے، معنی خیز اشارے کرتے اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ دبی آوازوں کا شور اس کو گھیرنے لگا تھا۔ وہ قریب آتے 2 لڑکوں کے درمیان سے تیزی سے سر جھکائے گزرنے لگی، مگر دائیں والے لڑکے نے سبک رفتاری سے اس کی کلائی کو تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ ابھی اس کے لبوں سے چیخ بھی نہیں نکلی تھی کہ آگے بڑھنے والا خود بکھلا کر پیچھے ہٹا۔ ٹن کی زوردار آواز کے ساتھ کسی نے اس لڑکے کے سر کے پچھلے حصے پر کچھ مارا تھا۔ مرن جوگے، باجی کو تنگ کرتے ہو، چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ وہ اونچی لمبی ہٹی کٹی سی ڈالی ہاتھ میں پکڑا فرائنگ پان گھما گھما کر ان کو مار رہی تھی۔ حیا ہکا بکا سی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ جس کو لگا تھا وہ سر پکڑے بلبلاتا ہوا پیچھے بھاگا، باقی 2 بھی ساتھ ہی دوڑے۔ اس نے ذرا پھرتی دکھا کر ڈالی کو لات مارنی چاہی۔ ڈالی نے اسی فرائنگ پان کو گھما کر ایسی ضرب دی کہ اس لڑکے کا گھٹنا چٹک اٹھا، شاید ٹوٹ گیا تھا۔ کم از کم اس کی چیخ سے تو حیا کو یہی لگا تھا، اور وہ لنگڑاتا ہوا بھاگ اٹھا۔ آئے بڑے سالے، ڈالی سے پنگا لیتے ہیں۔ وہ فاتحانہ ہاتھ جوڑتے ہوئے اب حیا کی طرف مڑا۔ سفید آٹے سے گویا اٹا ہوا چہرہ، آنکھوں کے گرد لمبی کالی لکیریں کھینچ کر لائنر لگایا ہوا، اور آنکھوں میں نیلے سبز سے لینز، گالوں پہ سرخ پاؤڈر، بھڑکیلا آئی شیڈو اور سرخ چونچ کی طرح کی لپسٹک۔ بھورے گولڈن بالوں کی لٹیں سر پہ لیے دوپٹے سے نکل رہی تھیں۔ یقیناً وگ تھی، جیسے کہ عموماً ہوتی ہے۔ پہلی دفعہ جب اس نے ڈالی کو دیکھا تھا اسے کراہیت آئی تھی، دوسری دفعہ خوف، اور اس روز ٹریفک جام پہ اسے دیکھ کر غصہ آیا تھا، اور آج کچھ بھی نہیں۔ وہ خاموشی سے تیز تیز سانس لیتی اس کو دیکھ رہی تھی۔ چھوڑو جی ان حرام خوروں کو باجی، ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ میں بھی بڑی دیر سے تاڑ رہی تھی ان کو، پر مجھے کیا پتا تھا کہ اپنی باجی جی کو تنگ کر رہے ہیں۔ آئے بڑے۔ وہ پوری بات سنے بغیر ہی پلٹ گئی، سینے پہ بازو لپیٹے، سر جھکائے تیز تیز قدموں سے چبوترے کی جانب بڑھنے لگی۔ ایک خواجہ سرا کے ساتھ رات کے اس پہر سڑک پہ کھڑے ہونا قطعاً درست نہ تھا۔ ارے باجی جی گل تو سنو، وہ اس کے پیچھے لپکا۔ حیا چلتے چلتے رکی اور پلٹ کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کیا ہے؟ اس کا مومی چہرہ دکانوں کی زرد روشنیوں میں دمک رہا تھا۔ ہائے ربا، باجی جی تسی کتنے سوہنے ہو جی۔ وہ دونوں ہاتھ رخساروں پہ رکھے خوشی سے چہکا۔ اسے کراہیت آئی نہ خوف، بس چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ شکریہ ہی کہہ دو جی، شکریہ۔
اور کچھ اس کا انداز سپاٹ تھا۔ تسی تے ناراض لگدے ہو جی، ڈالی تم کیوں ہر جگہ میرے پیچھے آتے ہو؟ ہاں تو ٹینشن تے نہیں دی تانوں، ہمیشہ مدد ہی کیتی ہے۔ تمہیں کس نے کہا ہے میری مدد کو؟ کس نے تمہیں میرے پیچھے لگایا ہے؟ بولو، جواب دو۔ ڈالی کا منہ آدھا کھل گیا، لینز لگی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر آنسو تیرنے لگے۔ کسی نے نہیں جی۔ بڑی دیر بعد وہ دکھ سے بولا، مجھے آپ اچھی لگتی ہو، اس لیے آپ کا خیال رکھتی ہوں، آپ کو برا لگتا ہے تو نہیں آؤں گی۔ دفعتاً حیا کا فون بجا۔ اس نے چونک کر ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا، اس پہ پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ وہ پیر پٹک کر چبوترے کی طرف آئی اور پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ فون ابھی تک بج رہا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا اور ڈالی کو دیکھا جو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا سسکتا ہوا اس تک آ رہا تھا۔ ہیلو مس حیا، کیسی ہیں آپ؟ وہ میجر احمد تھا، اس کی آواز کے پیچھے بہت شور تھا۔ ڈالی آہستہ سے اس سے ذرا فاصلے پہ چبوترے پہ بیٹھ گیا، سر جھکائے وہ ہتھیلی سے آنسو پہنچ رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھے فون مت کیا کریں، اور یہ جو بندے آپ نے میرے پیچھے لگائے ہیں نا، میں ان میں سے ایک ایک کا خون کر دوں گی، اور اس سب کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ میں شادی شدہ ہوں اور جلد ہی اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں گی، میرا پیچھا چھوڑ دیں، سمجھے آپ؟ مزید کچھ سنے بغیر اس نے فون رکھ دیا۔ تسی گھر بار والے ہو جی؟ ڈالی نے چہرہ اس کی طرف اٹھایا۔ ہاں، تمہارے اس میجر نے تمہیں بتایا نہیں کیا؟ اسی نے میرے پیچھے لگایا ہے نا تمہیں۔ اللہ پاک کی قسم لے لو جی، مجھے کسی میجر ویجر نے نہیں بھیجا، میں خود آتا ہوں، اللہ کی قسم جی۔ وہ روتے روتے کہہ رہا تھا۔ حیا کے دل کو کچھ ہوا، اسے لگا وہ سچ بول رہا ہے۔ میں کسی کو جا کر آپ کی باتیں نہیں بتاتا، مجھے بڑا پیار ہے جی آپ سے، قسم سے۔ وہ لب بھینچے اسے دیکھے گئی، پراسرار، خوف زدہ کرتا مگر ترس و ترہم آمیز۔ ٹھیک ہے، مت رو، میں جی بڑا پیار کرتی ہوں آپ سے، اسی لیے آتی ہوں، پر تسی تے الزام لا رہے ہو۔ وہ اب سے سکتے ہوئے اپنا سر پیٹنے لگا تھا۔ اچھا ناؤ اسٹاپ اٹ۔ وہ چپ چاپ بیٹھا اسے تکتا رہا جبکہ وہ سامنے خلاؤں میں گھورتی رہی۔ تسی جا رہے ہو کہیں؟ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ تسی فون میں کیا نا؟ اس نے وضاحت کی۔ ہاں، میں یورپ جا رہی ہوں۔ وہ جہاں امریکہ ہے، وہ انگریزی فلموں والا؟ وہ رونا بھول کر خوشی سے چہکا۔ شاید وہ واقعی ایک عام خواجہ سرا تھا یا پھر کوئی بہت مکار اداکار۔ ہاں وہی، اس نے تردید نہیں کی۔ ادھر کون ہے جی؟ میرا شوہر رہتا ہے وہاں۔ وہ اب سامنے روشن دکانوں کی قطار کو دیکھ رہی تھی۔ کیسا ہے جی تہاڈا شوہر؟ میں نہیں جانتی ڈالی، اگر میں جانتی ہوتی تو آج ادھر نہ بیٹھی ہوتی۔ اس کی لامبی پلکیں ذرا سی بھیگیں، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں پانی تیرنے لگا تھا۔ پر جی تم دعا کرو ڈالی وہ مجھے مل جائے۔ وہ آنکھوں کی نمی چھپاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈالی نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ انگلی کی نوک سے آنکھ کا کنارہ صاف کرتی سڑک کی طرف جا رہی تھی۔ ڈالی کی آنکھوں میں بے پناہ اداسی اتر آئی۔ خدا کرے وہ تمہیں کبھی نہ ملے حیا سلیمان، خدا کرے تم اس سے مایوس ہو کر جلد ہی واپس آ جاؤ، اور خدا کرے تم ادھر جا ہی نہ سکو۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی جب اس نے ڈالی کو کہتے سنا، مگر نہیں، وہ ڈالی کی آواز نہیں تھی، وہ کسی مرد کی آواز تھی، بھرپور، خوبصورت اور اداس، ایسی آواز جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ میجر احمد کی آواز سے زیادہ خوبصورت تھی اور اس میں جہان سکندر کی اجنبی آواز جیسی بے رخی بھی نہ تھی۔ اس کے قدم زنجیر ہو گئے، تیزی سے اس نے گردن موڑ دی۔ دور اندھیرے میں ڈوبا چبوترا خالی تھا، وہاں دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کے اندر ڈالی سے دوبارہ ملنے کی خواہش نے جنم لیا تھا۔ اسے جاننا تھا کہ ڈالی کون ہے، کیا ہے، کیوں ہے۔ اس رات وہ بمشکل 2-3 گھنٹے تک سو سکی تھی۔ پھر فجر کی اذان سے بھی پہلے تیار ہو کر وہ ڈپلومیٹک انکلیو پہنچ گئی کہ خدیجہ کی بار بار کال آ رہی تھی۔ شکر ہے آپ آ گئیں۔ خدیجہ اسے باہر ہی مل گئی، اس کی اینک کے پیچھے چھپی آنکھیں فکر مند لگ رہی تھیں۔ حیا سادہ شلوار قمیص اور سیاہ جیکٹ میں ملبوس تھی، لمبے کھلے بال کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے وہ خدیجہ تک آئی۔ اب کدھر جانا ہے؟ اندر، یہ شٹل لے لیتے ہیں، یہ ٹرکش ایمبیسی تک پہنچا دے گی۔ تب ایک عمر رسیدہ صاحب اور خاتون تیزی سے شٹل کی طرف بڑھتے دکھائی دیے۔ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ یہ انکل آنٹی بھی ٹرکش ایمبیسی جا رہے ہیں۔ حیا جلدی کریں، ہمیں پہلے 15 میں سے ہونا ہے۔ وہ حیا کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھی، پھر خیال آنے پہ پوچھ لیا، اندر آئی ڈی کارڈ سے انٹری ہوگی، آپ آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ لائی ہیں نا؟ اور حیا کا دماغ بھک سے اڑ گیا۔ وہ رات اتنی ڈسٹرب رہی کہ بھول ہی گیا کہ پاسپورٹ
پاسپورٹ تو مجھے آج ملنا تھا، وہ تو ابھی بنا ہی نہیں ہے۔ حیا خدیجہ منہ کھولے ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، آئی ایم سوری، میں اور خدیجہ آئی ایم ریئلی سوری، میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے۔ اس کا سر گھومنے لگا تھا، وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی تھی؟ آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ خود کیوں آئی ہیں؟ آپ کی وجہ سے میرا اسکالرشپ بھی رہ جائے گا، اتنا احساس ہے آپ کو؟ وہ پھٹ پڑی تھی، اور حیا جو اتنی مغرور اور خود پسند تھی، جس کی شخصیت سے لباس جس کی شخصیت سے لباس تک ہر شے پرفیکٹ ہوتی تھی، اور جس کی مثالیں اس کی کلاس فیلو دیا کرتی تھی، وہ ایک دم رو پڑی۔ آئی ایم سوری خدیجہ، میرے کچھ پرابلمس تھے، میری لائف بہت ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ وہ جلدی بے اختیار امڑ آنے والے آنسو صاف کرنے لگی تھی۔ اٹس اوکے خدیجہ، آئی ایم سوری، مگر آپ جائیں، میں کل ٹرائی کر لوں گی۔ خدیجہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، اپنا آئی ڈی کارڈ مجھے دیں۔ جی؟ اپنا آئی ڈی کارڈ مجھے دیں اور واپس جا کر پاسپورٹ آفس سے اپنا پاسپورٹ اٹھا کر لائیں۔ امید ہے آئی ڈی کارڈ سے آپ کی انٹری ہو جائے گی اور ہماری باری آنے تک آپ واپس پہنچ جائیں گی۔ مگر پاسپورٹ آفس تو پنڈی میں ہے، اور مجھے تو جاتے ہوئے بھی 1 گھنٹہ لگ جائے گا، اور پاسپورٹ آفس تو کھلے گا ہی 9 بجے، جبکہ ایمبیسی 7 بجے کھل جائے گی۔ اس نے فکر مندی سے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ یہ ناممکن ہے، میں کبھی بھی اتنی جلدی واپس نہیں پہنچ پاؤں گی کہ 15 میں سے ہو سکوں۔ حیا، میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ آپ ابھی سے ہار مان لینا چاہتی ہیں؟ لائیں، آئی ڈی کارڈ مجھے دیں، مجھے ان انکل آنٹی سے پہلے پہنچنا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑا آئی ڈی کارڈ جھپٹ کر شٹل کی طرف دوڑتی ہوئی چلی گئی۔ اس نے آنکھوں کے کنارے پہنچے اور پھر کلائی پہ بندھی گھڑی کو دیکھا۔ کیا اس کا ویزا لگ جائے گا، یا ڈالی کی بد دعا پوری ہو جائے گی اور وہ کبھی ترکی نہیں جا سکے گی، اسے کبھی جہان سکندر نہیں مل سکے گا؟ مگر خدیجہ نے کہا تھا انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ خود ہار نہ مان لے، اور اس نے سوچا وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی۔ بے دردی سے آنکھیں رگڑ کر وہ گاڑی کی طرف لپکی تھی۔ بہت ریش ڈرائیو کر کے وہ پنڈی آئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ اسے بند پاسپورٹ آفس کے باہر بیٹھنا پڑا۔ خدا کر کے 9 بجے آفس کھلا تو وہ اندر بھاگی، شاید اس کی ہمت دکھانے کا صلہ تھا۔ 10 منٹ بعد وہ اپنا پاسپورٹ لیے آفس کی بیرونی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ تبھی کسی غیر شناسا نمبر سے کال آئی۔ اس نے کسی خیال کے تحت فون اٹھایا۔ ہیلو حیا، میں خدیجہ بول رہی ہوں۔ میرا فون تو باہر بھائی کے پاس ہے کیونکہ اندر سیل فون پر پرمیشن نہیں ہے۔ ابھی ایمبیسی کے گارڈ سے فون لے کر 100 منتیں کر کے کال کر رہی ہوں۔ وہ ایک ہی سانس میں تیز بولے گئی، آپ کدھر ہیں؟ بس مجھے پاسپورٹ مل گیا ہے، میں آ رہی ہوں۔ اب میری انٹری ہوئی؟ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر چابی اگنیشن میں گھمائی۔ شکر ہے میں نے تیز بھاگ کر ان انکل آنٹی کو بائی پاس کر لیا۔ میں 14 نمبر پہ تھی اور آپ کی بھی انٹری کرا دی ہے، آپ کا 15واں نمبر ہے۔ اوہ شکر، لیکن انہوں نے ان انکل آنٹی کو روک رکھا ہے، اگر آپ نہ آئیں تو ان کا انٹرویو ہو جائے گا، اور وہ آنٹی مسلسل تسبیح پڑھ رہی ہیں۔ حیا، آپ جلدی سے آ جائیں۔ میں آ رہی ہوں، بس ابھی آفس ٹائم ہے نا تو ٹریفک بہت ہیوی ہے، بس جلدی سے آ جائیں۔ یہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ میری دوسری ساتھی کدھر ہیں، بس تھوڑی دیر اور۔ اس نے ایکسیلیٹر پہ دباؤ بڑھا دیا۔ ٹریفک حسب معمول بہت پھنسا ہوا تھا، بے پناہ رش، ہارن کا شور، بند سگنل، پھنسی ہوئی گاڑیاں۔ وہ بار بار فکر مندی سے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتی اور پھر سست روی سے چلتے ٹریفک کو۔ بمشکل مری روڈ سے نکل پائی تو سکون کا سانس لیا۔ معمول کی چیکنگ کے بعد وہ 11 بجے تک اس اوپن ایئر لاؤنج میں پہنچ پائی جہاں خدیجہ تھی۔ ترک ریگز، مخصوص ترک بلو آئی اور ترکی کے نقشوں سے وہ لاؤنج سجایا گیا تھا۔ خدیجہ ایک صوفے پر منتظر بیٹھی پریشان تھی، اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شکر ہے آپ آ گئی حیا، انہوں نے سب کے انٹرویو روک رکھے ہیں، پہلے ہمارا ہوگا۔ اچھا، مگر کیوں؟ لیکن کیوں کا جواب سننے کا وقت نہیں تھا، اور پھر ان کو انٹرویو کے لیے کال کر لیا گیا تھا۔ وہ خوش شکل سا ترک ڈپلومیٹ ان کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ وہ خدیجہ کے آگے چلتی ہوئی سامنے ہوئی اور اپنی فائل شیشے کی کھڑکی کے سوراخ سے اندر دی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر اس کا ویزا مسترد ہو گیا تو؟ اس آفیسر نے ان کی فائلیں اٹھائیں، ان سے فارم نکالے اور فائلیں واپس بند کر کے رکھ دیں۔ اگر اس نے ویزا دینا ہوتا تو ان کا انٹرویو کرتا، کچھ تو پڑھتا، کوئی سوال تو پوچھتا، مگر وہ بس سرسری سا فارم دیکھ رہا تھا۔ تو کیا وہ واقعی اس کا ویزا مسترد کرنے لگا تھا؟
فارم پہ ایک نگاہ دوڑا کر اس نے سر اٹھایا اور سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھا جو بنا پلک جھپکے سانس روکے اس کو دیکھ رہی تھی. آپ کدھر تھیں؟ میں اتنے دنوں سے آپ کا ویٹ کر رہا تھا. اس نے ساتھ ہی میز پہ رکھا ایک کاغذ اٹھایا. مجھے سبانجی یونیورسٹی نے یہ لسٹ بھجوائی تھی, اس میں آپ کے نام ہیں تاکہ میں آپ کا ویزا لگا دوں. خیر ویزا کل تک سٹیمپ ہو کے آ جائے گا. آپ میں سے کوئی ایک کل آ کر دونوں پاسپورٹ پک کر لے شام 4 بجے تک. رائٹ. فرتے جذبات سے ان دونوں کی آواز نہیں نکل رہی تھی. دل یوں دھڑک رہا تھا گویا ابھی سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا. وہ جیسے ہی اس کے آفس سے نکلی ایک ساتھ رک گئیں اور ایک دوسرے کو دیکھا. آئی ایم سوری حیا, آئی ایم سوری خدیجہ. بیک وقت دونوں کے لبوں سے نکلا تھا اور پھر وہ دونوں ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں. بالآخر اسے یقین آ گیا تھا کہ ہاں وہ واقعی ترکی جا رہی ہے, وہ بھی پورے 5 ماہ کے لیے. وہ ترکی جہاں وہ رہتا ہے, وہ جو ہمیشہ اس کے دل کے ساتھ رہا تھا. ویلکم می او سبانجی, ویلکم می او سبانجی. بھائی تو چلے گئے تھے مجھے ڈراپ کر کے, میں آپ کے سیل سے ان کو کال کر لوں کہ وہ مجھے پک کر لیں. ڈپلومیٹک انکلیو سے نکلتے ہوئے خدیجہ نے پریشانی ظاہر کی تو اس نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا. نو پرابلم, میں آپ کو ڈراپ کر دوں گی خدیجہ. آپ مجھے ڈی جے اور تم کہہ سکتی ہیں. شیور. اس نے پارکنگ میں کھڑی کار کا لاک کھولا. مجھے جناس اوپر جانا تھا, یوں نہ کریں کچھ شاپنگ کر لیں, آپ نے کچھ تو لینا ہوگا خدیجہ. اس کی تاکید کے باوجود وہ تکلف ختم نہ کر سکی. سویٹرز لینے ہیں, وہاں بہت سردی ہوگی, پھر وہیں چلتے ہیں. سائنو شوز کے بالمقابل چبوترا خالی تھا, مگر دن کے وقت وہ اتنا ویران نہیں لگ رہا تھا جتنا پچھلی رات لگا تھا. اور وہ آواز, وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی. اوہ, نیڈل ایمبریشینز پہ سیل لگی ہے, آئیں کچھ دیکھ لیتے ہیں. وہ کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ یہاں سے کچھ اچھا شرٹ پیس لے آئے, اور آج تو سیل بھی لگی تھی. وہ اور خدیجہ آگے پیچھے شیشے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئیں. شاپ کے اندر وہی مخصوص ماحول, ہیٹر کی گرمی, باہر کی خنکی کا ملا جلا تاثر, زرد سپاٹ لائٹ سے چمکتی چھت, اور ہر طرف شو کیسز پہ پھیلے کڑھائی والے کپڑے. وہ محو سی سٹینڈ پہ لگی نمونے دیکھتی آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہی تھی. سامنے ورک ٹیبل تھی جس کے پیچھے کھڑا مستعد سیلز مین اسے دیکھ کر فوراً متوجہ ہوا تھا. جی میم, یہ پنک والا دکھائیں جس پہ وائٹ ایمبرائڈری ہے. اس نے انگلی سے پیچھے رول کیے ہوئے تھان کی طرف اشارہ کیا تھا. سیلز مین نے گردن پھیر کر دیکھا. میم یہ میں نے سامنے رکھا ہے, یہ سامنے ہی پڑا ہے. وہ اس سے چند فٹ بائیں جانب اشارہ کر رہا تھا جہاں ایک فیملی کھڑی اسی کپڑے کا معائنہ کر رہی تھی. اوہ تھینکس. وہ چند قدم آگے چل کر بائیں جانب آئی جہاں میز پہ وہ خوبصورت کڑھائی والا شرٹ کا فرنٹ پیس پھیلا ہوا تھا. حیا کے بالکل بائیں طرف کھڑا ایک نوجوان سر جھکائے ہاتھ میں کپڑے کو مسل کر چیک کر رہا تھا. اس کے ساتھ ایک نفیس معمر سی خاتون اور ایک کم عمر اونچی پونی ٹیل والی لڑکی کھڑی تھی. ممی یہ پنک والا لے لیتے ہیں, ثانیہ بھابی کا کمپلیکشن فیئر ہے, ان پہ سوٹ کرے گا. کیوں بھائی؟ وہ اب نوجوان سے رائے مانگ رہی تھی. حیا نہ چاہتے بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئی. اسے بس یہی جلدی تھی کہ کب وہ شخص اس کپڑے کو چھوڑے اور وہ اسے دیکھ پائے. اس وقت بھی گلابی شرٹ کا کپڑا اس شخص کے ہاتھ میں تھا. اس نے اسے ہاتھ میں یوں پکڑ رکھا تھا کہ اس کی ہتھیلی والی طرف اوپر تھی. حیا اس کے ہاتھ میں پکڑے کپڑے کو دیکھ رہی تھی جب دفعتاً اس کی نگاہیں کپڑے سے اس شخص کی کلائی سے پھسلتی گئیں. وہ بری طرح چونکی. اس کی کلائی پہ کانٹے کا سرخ گلابی سا نشان تھا, جیسے جلا ہو یا کوئی برتھ مارک.